نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وآله وصحبه الكرام أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم. حضرات گرامی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ اختارنی، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے مجھے چنا. واختار لی اصحابا، اور میرے لیے اصحاب بھی چنے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے اصحاب کو بھی اللہ تبارک و تعالی ہی نے چن لیا ہے. تو جن بابرکت ذاتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے چن لیا ہو، منتخب فرما لیا ہو اپنے محبوب کی رفاقت کے لیے، اپنے محبوب کی نصرت کے لیے، ان صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ بہت ہی بلند و بالا ہوگا. اور اصحاب کرام نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس انتخاب کو بھی اس طرح ثابت کیا کہ پوری زندگی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جانثار بن کر کے رہے. اپنا سب کچھ، جان مال متاع سب کچھ سرکار پر قربان کر دیا. کسی ایک لمحے کے لیے بھی سرکار کو اکیلا نہیں چھوڑا. یہ مقام و مرتبہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا. انہی صحابہ کرام میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مقام مرتبہ ہے وہ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر یہ بات بہت مشہور و معروف تھی، اور صحابہ کرام میں سے جو اکابر صحابہ کرام ہیں وہ بھی اس بات کو اکثر و بیشتر بولا کرتے تھے کہ ابو بکر اعلمنا، کہ حضرت صدیق اکبر ہم تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ علم والے ہیں. ابو بکر اتقانا، ابو بکر ہم تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ تقوی والے ہیں. ابو بکر اشجعنا، ابو بکر ہم تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ بہادر تھے. ابو بکر اقوانا، ابو بکر ہم تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ قوت و طاقت کے مالک تھے. اور یہ بات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ایک ایک عمل سے ثابت کر دی. میں ان تمام تفاصیل میں نہ جا کر کے صرف ابو بکر اشجعنا اور ابو بکر اقوانا کے متعلق تھوڑی سی باتیں عرض کر کے انشاءاللہ آپ لوگوں کو حضرت کے سے ہاتھ پر داخل سلسلہ ہونے کا موقع دیں گے. جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہوا، حضرت انس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے
وہ مدینہ منورہ کا سب سے زیادہ روشن اور تابناک دن تھا، سب سے زیادہ نور بھرا دن تھا جس دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور جس دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا وہ مدینہ شریف کی تاریخ میں سب سے زیادہ تاریک دن تھا، سب سے زیادہ اندھیرا دن تھا، یہاں تک کہ کوئی اپنے ہاتھ کو پھیلاتا تھا تو اس کو اپنا ہاتھ بھی نہیں دکھتا تھا، اس طور پر سرکار کے وصال مبارک سے آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا تھا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک سے صحابہ کرام کی زندگیوں پر کیا اثر پڑا؟ بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے کہ سرکار کا وصال ہوا۔ حضرت فاروق اعظم تلوار لے کر کے بیٹھے تھے کہ جو بھی کہے گا کہ سرکار وصال فرما گئے ہیں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ سرکار تو حضرت موسیٰ کی طرح تشریف لے گئے ہیں اپنے رب کی بارگاہ میں، اور جس طرح حضرت موسیٰ واپس اپنی قوم کے پاس آئے تھے اسی طریقے سے سرکار بھی واپس ہم لوگوں میں تشریف لائیں گے۔ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ وہ بھی گھر میں جا کر کے بیٹھ گئے، وہ گونگے بن گئے، ان کی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکل رہا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بہادر صحابی وہ بھی اپنے گھر میں جا کر بیٹھ گئے، ان کی سمجھ میں بھی کچھ نہیں آ رہا تھا۔ عام صحابہ کرام کی سمجھ ہی میں نہیں آ رہا تھا، کوئی گونگا بن کر کے بیٹھا ہوا تھا، کوئی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کو کوئی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، تلواریں لے لے کر کے بیٹھے تھے کہ جو بھی کہے گا کہ سرکار وصال فرما گئے اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ ایسے موقع پر حضرت صدیق اکبر اس وقت وہاں تشریف فرما نہیں تھے، کسی اور جگہ تھے، وہاں سے آئے اور سیدھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں پہنچے، دروازہ کھولا، دروازے کے اندر تشریف لے گئے، اور اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے چادر مبارک ہٹائی، اور اس کے بعد سرکار کے چہرے کو بوسہ لیا، عرض کیا طبت حیًا و میتًا، اے میرے آقا آپ زندگی میں بھی طیب تھے اور وصال کے بعد بھی آپ بہت ہی طیب معلوم ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب صحابہ کرام کی کیفیت دیکھی، باہر تشریف لائے، وہاں دیکھا سرکار فاروق اعظم کچھ لوگوں کو لوگ ان کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، سرکار فاروق اعظم جو کچھ فرما رہے ہیں لوگ وہی سن رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر اپنی طرف حضرت فاروق اعظم کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی وہ حالت اور کیفیت ہو چکی تھی کہ انہیں کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا، کچھ بھی سننے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ اپنا ہی بولے جا رہے تھے۔ ایسی حالت میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کو اپنی طرف متوجہ کیا کہ لوگوں سنو۔ جب حضرت فاروق اعظم اور صحابہ کرام جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف کچھ متوجہ ہوئے، حضرت صدیق نے اپنے اشارے سے لوگوں کو خاموش کیا۔ اس کے بعد فرمایا من کان یعبد محمدا فانہ قد مات، کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو وصال فرما گئے ہیں، لیکن ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں اللہ کی عبادت کا حکم فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حی قیوم ہے، وہ زندہ ہے، زندہ ہی رہے گا، تو جو اس کی عبادت کر رہا ہے اس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک سے اتنا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد حضرت صدیق اکبر نے آیت کریمہ پڑھی، وہ آیت کریمہ وما محمد الا رسول، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول تھے، وہ اللہ نہیں تھے بلکہ اس کے بھیجے ہوئے رسول تھے۔ اور جس طرح اور رسول وصال فرما چکے ہیں، آ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو لوگوں تک پہنچا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں واپس تشریف لے گئے، اسی طریقے سے سرکار بھی اللہ کے بھیجے ہوئے رسول تھے، ان کی جو ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے تھی، سرکار نے اس ذمہ داری کو پورا کر کے واپس سرکار اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے بر وقت یہ آیت کریمہ جب پڑھی
تو ایسا لگ رہا تھا کہ بڑے بڑے حفاظ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وہ آیت ذہن ہی میں نہیں تھی، ہمارے ہوش و حواس اڑ گئے تھے، وہ آیت ہمارے ذہن میں ہی نہیں آئی، اور حضرت صدیق اکبر نے سرکار کے وصال پر اسی آیت کریمہ سے استدلال فرما کر کے ہم سب صحابہ کرام سے وہ کیفیت دور کروا دی جو کیفیت سرکار کے وصال سے ہمارے اندر پیدا ہو گئی تھی۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اس وقت صحابہ کرام کو سنبھالا، آیت کریمہ سے استدلال کیا، اور صحابہ کرام کو یقین دلایا کہ نہیں، سرکار وصال فرما چکے ہیں۔ اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے وہ ذہنی کیفیت دور ہو گئی، اور پھر سرکار پر نماز جنازہ اور کفن دفن میں وہ مشغول ہوئے۔ اور خود حضرت صدیق اکبر کی ذات گرامی پر سرکار کے وصال سے کیا فرق پڑا تھا؟ حدیث پاک میں آیا ہے کہ کان سبب موت صدیق اکبر موت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کا سبب یہ بنا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے تھے، یعنی سرکار کے وصال فرمانے کے وجہ سے ہی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ظاہری طور پر انتقال فرما گئے تھے، کیونکہ سرکار کے وصال کے بعد ما زال جسمہ یضوا حتی مات، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا یہ حال ہو گیا سرکار کے وصال سے کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کا جسم مبارک، آپ کی مبارک ہڈیاں آہستہ آہستہ پگھلنے لگی تھی، گلنے لگی تھی، یہاں تک کہ اتنا نحیف اور اتنا کمزور ہو گئے تھے کہ 2 سال کے اندر ہی آپ کا بھی وصال مبارک ہو گیا۔ تو صحابہ کرام کو سنبھالنے والے کی خود یہ کیفیت ہو گئی تھی کہ ان کے وصال کا سبب ان کے محبوب کا وصال ہی بنا۔ اور اسی وقت ایک اور فتنہ اٹھا تھا، حضرات انصار کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہو گئے تھے، اور جمع ہو کر کے سرکار کی جانشینی کے بارے میں میٹنگ کرنے لگے تھے کہ سرکار کا جانشین کون ہو، سرکار کے بعد ان کی جگہ کو کون سنبھالے گا، ان کے منصب پر کون بیٹھے گا۔ تو حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم ان لوگوں کو پتا چلا کہ انصار کرام فلاں جگہ پر جمع ہو چکے ہیں اور اس عنوان پر باتیں ہو رہی ہیں، تو حضرت صدیق اکبر اس فتنے کو بھی بھانپ گئے اور وہاں پہنچے، حضرت فاروق اعظم کو لے کر کے، امین الامہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب کو لے کر کے وہاں پہنچے، اور وہاں جا کر کے کھڑے ہوئے اور انصار کرام سے عرض ارشاد فرمایا، اے انصار کرام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری یہ فضیلتیں بیان فرما دی، فضیلت یہ بیان فرما دی کہ اگر لوگ ایک وادی میں چلیں گے، انصار کرام دوسری وادی میں چلیں گے، تو میں انصار کرام کی وادی میں چلوں گا ان کے ساتھ میں۔ تم لوگوں کی سرکار نے یہ فضیلت بیان فرما دی ہے، اور کئی فضیلتیں بیان فرمانے کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، لیکن اے انصار کرام، لوگ صرف قریش ہی کی بات پر راضی ہوں گے، قریش ہی کی امارت وہ تسلیم کر لیں گے، قریش ہی کو وہ امیر ماننے پر تیار ہوں گے۔ اور اس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری فضیلتوں سے کسی کو انکار نہیں، تمہارے جو سرکار نے فضائل بیان فرمائے ان فضائل سے کسی کو انکار نہیں، بے شک تم لوگوں کی بہت بڑی فضیلتیں وارد ہیں، لیکن سرکار نے یہ بھی فرمایا الائمۃ من قریش، کہ جو امام بنے گا وہ قریشی ہی ہوگا، کیونکہ قریشی ہی وہ مرکزیت ہے کہ جس کو ہر ایک آدمی تسلیم کرے گا، جس کی امارت سب کے نزدیک مسلم ہوگی، جس کو سب لوگ امیر مان سکتے ہیں، جس کے سامنے سارے عرب جھک سکتے ہیں، باقی دوسرا کوئی کتنا بھی بڑا فضیلت والا ہو اس کے سامنے سارے عرب نہیں جھک سکتے ہیں۔ اس لیے انصار کرام امراء قریش میں سے ہوں گے،
یعنی اپنی طرف مہاجرین میں سے کہ مہاجرین امراء ہوں گے اور اے انصار کرام تم لوگ وزراء ہوگے. قریشی اگر امیر بن جائے گا تو انصار کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین وہ ان امیروں کے وزیر بن جائیں گے. اور اس طریقے سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے ان انصار کرام کو خاموش فرمایا. اس کے بعد فرمایا کہ یہ عمر فاروق ہیں, یہ ابو عبیدہ ابن جراح ہیں, ان میں سے جس کے ہاتھ پر تم چاہو بیعت کر لو, جس کو بھی تم چاہو اس کو اپنا امیر مان لو. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر کی کوئی بات مجھے اتنی بری نہیں لگی, ناپسند نہیں ہوئی, جتنی مجھے یہ بات ناپسند ہوئی کہ ابو بکر مجھے ان لوگوں کا امیر مقرر کر رہے ہیں کہ جن لوگوں میں ابو بکر خود اپنے آپ کو بھی شمار کر رہے ہیں. یعنی یہ کہ اگر میں امیر بن جاؤں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ لوگوں میں شامل ہوں گے کہ جن کا میں امیر بن جاؤں گا. تو حضرت صدیق اکبر کی یہ بات مجھے بالکل پسند نہیں آئی. اور اس کے فوراً بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اپنا دست مبارک اٹھایا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دست مبارک میں ہاتھ دے کر کہا کہ ہم نے آپ کو اپنا امیر اور اپنا خلیفہ مقرر کر دیا. اس کے بعد حضرت صدیق اکبر کی عام بیعت ہوئی. تو امیر ایک ہی رہے گا, تبھی فتنے دبیں گے, تبھی فتنے بیٹھیں گے جب ایک مرکزی شخصیت کہ جن کے تقوی, جن کی طہارت, جن کے علم و فضل, جن کی جرأت و بہادری سب لوگوں میں مسلم ہوگی, سب لوگ دیکھ بھی چکے ہوں گے, سب جن کی بات مان رہے ہوں گے, جن کے اندر دم ہوگا کہ کسی بھی طاقت کو للکارنے کے لیے, کسی بھی طاقت سے ٹکرانے کے لیے تیار ہو, وہی مرکزی شخصیت امیر بننے کے لائق ہے. باقی کوئی بھی آ جائے وہ امیر بننے کے لائق نہیں ہو سکتا. مرکز اہل سننا, مرکز اہل سننا. اب سنیے حضرت صدیق اکبر نے کن طاقتوں سے ٹکر لیا تھا, حضرت صدیق اکبر نے کس بہادری کا ثبوت دیا تھا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے جو ہی وہ منصب امامت سنبھالا, منصب خلافت سنبھالا, اس کے بعد جو ایک بہت بڑا فتنہ, یعنی سب سے پہلے تو اس لشکر کو روانہ کرنا تھا جس لشکر کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے رخصت کر لیا تھا, حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما کا لشکر. کچھ صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ نہیں, اس لشکر کی روانگی روک لی جائے, کیونکہ سرکار وصال فرما گئے ہیں. تو آس پاس جو طاق میں تھے وہ کھڑے ہو جائیں گے اور ہم پر حملہ کر سکتے ہیں, اور ہم ایک بہت بڑے لشکر کو اس وقت روانہ نہ کر سکیں گے. لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے کہا کہ جس لشکر کو میرے آقا نے روانہ کر دیا ہو, ابو بکر کی مجال نہیں کہ میں اس لشکر کی روانگی روک دوں. اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس لشکر کو رخصت کرنے کے لیے روانہ ہوئے. اس لشکر میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ بھی ایک سپاہی کی حیثیت سے جا رہے تھے. حضرت اسامہ ابن زید کو سپہ سالار لشکر بنا کر کے بھیجا گیا تھا. حضرت فاروق اعظم بھی ایک سپاہی کی حیثیت سے جا رہے تھے, اور بھی کئی بڑے بڑے صحابہ کرام اس لشکر میں سپاہی کی حیثیت سے لڑنے جا رہے تھے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس لشکر کو روانہ کیا تو حضرت اسامہ ابن زید جو ان کے مقابلے میں بہت چھوٹی عمر کے تھے, لیکن حضرت صدیق اکبر اسامہ ابن زید کے پاس آئے اور ارشاد فرمایا, اے اسامہ ابن زید سپہ سالار, اگر آپ مناسب سمجھیں, جن لوگوں کو سرکار نے رخصت کیا تھا, روانہ کیا تھا, میری مجال نہیں کہ ان میں سے ایک بھی آدمی کو میں روک لوں, لیکن اگر آپ مناسب سمجھیں اور اجازت دیں تو میری معاونت کے لیے حضرت عمر فاروق اعظم کو آپ اجازت دیں کہ وہ اتنے دنوں تک میرے پاس رہیں, میرے ساتھ میں رہیں.
تو حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضرت فاروق اعظم کو روانہ کر دیا. اس طریقے سے وہ لشکر چلا گیا اور جہاں اس کو جانا تھا وہاں وہ جا کر کے فتح و کامرانی کے ساتھ واپس لوٹا. یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جرأت و بہادری اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری اور محبت اور اتباع تھی. اور اس کے بعد ارتداد کا فتنہ اٹھا. اچھے خاصے لوگ مرتد ہونے لگے، لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے جرأت و بہادری کے ساتھ ان فتنوں کا بھی مقابلہ کیا. ان تمام مرتدین کو تہہ دیکھ کر لیا جو واپس کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوئے، ان کو بخش دیا گیا. اور باقی جو مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کر لیا تھا، اس مسیلمہ کذاب کو بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے دور خلافت میں ہی جہنم رسید کر دیا گیا تھا. اور ایک اور فتنہ اٹھا تھا، منکرین زکوٰۃ کا فتنہ. وہ تو بہت بھیانک فتنہ تھا، جس کی شکلیں آج تک موجود ہیں مختلف، جس کے اثرات آج بھی پائے جاتے ہیں اور روز بروز بڑھتے ہی جائیں گے. وہ ان کلمہ گو لوگوں کا فتنہ تھا جو کلمہ شہادت پڑھتے تھے، ایمان لائے ہوئے تھے، لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرنا چاہ رہے تھے. جب ان لوگوں سے زکوٰۃ لی گئی، مانگی گئی، تو ان لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے ان کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے صحابہ کرام کو بھیجا. بہت سارے صحابہ کرام جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ میں تھے، ان صحابہ کرام نے مشورہ دیا، اے صدیق اکبر، یہ لوگ کلمہ گو ہیں، توحید اور رسالت کے مصدق ہیں، یہ لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں اور ایمان کا، اسلام کا اقرار کیے ہوئے ہیں، اور آپ ان کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے صحابہ کرام کو بھیج رہے ہیں. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم، اگر یہ لوگ ایک اونٹ کی رسی بھی زکوٰۃ میں دیا کرتے تھے اور اس اونٹ کی رسی کو بھی اگر یہ لوگ دینے سے انکار کریں گے تو ابو بکر ان کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے گا. ان کے کلمہ پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک وہ کلمے کے تقاضوں کو پورا نہیں کریں گے، جب تک وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے تقاضے کو پورا نہیں کریں گے، تب تک ان کا کلمہ ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. جب وہ کلمہ بھی پڑھ لیں گے، اس کے بعد نماز کا انکار کریں گے تو بھی کلمہ کوئی فائدہ نہیں دے گا. کلمہ پڑھیں گے، روزوں کا انکار کریں گے تو بھی کوئی فائدہ نہیں. کلمہ پڑھیں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ان کے کلمے کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ وہ ایسے کام کر رہے ہیں، ایسی باتیں بک رہے ہیں جو سراسر کلمہ ایمان کے منافی ہیں. کوئی کلمہ گو بھی ایسی حرکت کر نہیں سکتا ہے، کوئی کلمہ گو ایسا عمل یا ایسی بات نہیں کر سکتا ہے. تو حضرت صدیق اکبر نے ان کے کلمہ پڑھنے کو نہیں دیکھا، بلکہ یہ دیکھا کہ وہ کلمے کے تقاضوں ہی کو پورا نہیں کر رہے ہیں. صرف کلمہ پڑھ رہے ہیں، باقی سراسر وہ اسلام کا انکار کر رہے ہیں. تو ایسے بھی آج کے دور میں کلمہ پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی سرکار کی بارگاہ میں گستاخی کر رہے ہیں. کلمہ پڑھ رہے ہیں، صحابہ کرام کی بارگاہ میں گستاخی کر رہے ہیں. یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ان صحابہ کرام کا انتخاب اللہ رب العزت نے فرمایا. یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ان صحابہ کرام کی فضیلت میں حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت نازل فرمائی. ان صحابہ کرام سے رضامندی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں ان صحابہ کرام کی فضیلتیں بیان فرما دی. یہ نہیں دیکھ رہے ہیں، بلکہ وہ اپنی منمانی سے کلمے کو ایک ڈھال بنائے ہوئے ہیں. کلمہ شریف کو صرف ایک ڈھال بنا کر کے وہ اس کے نیچے
جو کچھ کر رہے ہیں وہ سراسر اسلام اور ایمان کے منافی ہی کر رہے ہیں. ان کے کلمے پڑھنے کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ کلمے کے تقاضے پورے کر بھی رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں وہ سب دیکھا جائے گا. تو جس طرح منکرین زکوٰۃ کو ان کے کلمہ پڑھنے نے کوئی فائدہ نہیں دیا، حضرت صدیق اکبر نے باوجود کلمہ پڑھنے کے ان سے جہاد کا حکم دیا، اسی طریقے سے آج کے دور میں بھی منکرین کا کلمہ پڑھنا ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. منکرین لاکھ کلمہ پڑھیں گے لیکن سرکار کی بارگاہ کے گستاخ ہوں گے، صحابہ کرام کی بارگاہ کے گستاخ ہوں گے، اولیاء کرام کی بارگاہوں کے گستاخ ہوں گے، تو ان کا رد کر دیا جائے گا. تہہ تیغ تو اس وقت ہم نہیں کر سکتے لیکن بائیکاٹ ضرور کر سکتے ہیں، ان کا رد کر سکتے ہیں. ہماری زبانیں بند نہیں ہیں، تلوار اگرچہ ہاتھ میں نہیں ہے لیکن زبان کی تلوار بھی ہاتھ میں ہے اور قلم بھی ہاتھ میں ہے. تو زبان اور قلم سے ہم ان کے بخیے ادھیڑ دے سکتے ہیں سب، لیکن ان کے کلمہ پڑھنے کو سامنے نہیں رکھنا ہے. اور بائیکاٹ کیسے کریں؟ آج کا بائیکاٹ تو بہت ہی عجیب و غریب ہوتا ہے. اگر ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں تو دوسری خانقاہ تیار ہوتی ہیں اس کو اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے، تیسری خانقاہ تیار ہوتی ہے اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے. تو اس بائیکاٹ سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. بائیکاٹ ایسا ہو کہ زمین اپنی وسعت کے باوجود اس پر تنگ ہو جائے، زمین میدان اتنا وسیع ہونے کے باوجود وہ بند کمرے میں رہنے کو پسند کرے لیکن کھلے میدان بھی اس پر تنگ ہو جائے، ایسا بائیکاٹ ہو جائے، وہی بائیکاٹ فائدہ دیتا ہے. حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، ہلال ابن ابی امیہ اور ایک اور صحابی، حضرت کعب ابن مالک اپنی داستان کو خود بیان فرما رہے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر میرے پاس اتنا مال تھا جتنا میرے پاس اس سے پہلے کبھی نہیں تھا. تو جب غزوہ تبوک کے لیے صحابہ کرام سرکار نے اعلان فرما دیا کہ غزوہ تبوک کے لیے روانگی کی تیاری کر لی جائے، سب نے مل کر کے تیاری شروع کی. حضرت کعب ابن مالک کہتے ہیں کہ میں نے سوچا میرے پاس بہت سارا مال و دولت ہے، میں تو 2 دن میں تیاری کر لوں گا. آج کل کرتے کرتے یہاں تک کہ صحابہ کرام غزوہ تبوک کے لیے روانہ بھی ہو گئے اور میں تیاری نہیں کر سکا. جب روانہ ہوئے تو میں نے سوچا میرے پاس مال و دولت ہے، میں تیز رفتار اونٹنی، تیز رفتار گھوڑے لے کر کے ان کے ساتھ جا ملوں گا. لیکن آج کل کرتے کرتے اتنا عرصہ ہو گیا کہ صحابہ کرام غزوہ تبوک میں جیت حاصل کر کے واپس بھی آ گئے. مجھے بہت شرمندگی ہوئی. منافقوں نے جا کر کے طرح طرح کے عذر سرکار کی بارگاہ میں بیان کیے. میں بھی کچھ جھوٹ بول کر کے بچ سکتا تھا لیکن میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ کچھ بھی ہو سرکار مجھے کچھ بھی سزا دیں لیکن میں سچ ہی بولوں گا کیونکہ سچ ہی میں نجات ہے. حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے سرکار کی بارگاہ میں. سرکار نے فرمایا اے کعب تم کیوں نہیں پہنچے، تم نظر نہیں آئے؟ تو حضرت کعب نے سچ بتایا کہ سرکار میرے پاس اتنا مال پہلے کبھی نہیں آیا تھا. اس کے بعد سرکار نے بھی کچھ نہیں فرمایا، کہا کہ تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. اور اس کے بعد مسلمانوں کو حضرت کعب ابن مالک اور ان کے دونوں ساتھیوں سے بات چیت بند کرنے کا حکم فرمایا کہ ان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کرے گا، ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کرے گا، کوئی لین دین نہیں کرے گا. حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار کے اس حکم پر اتنا زبردست عمل ہوا کہ گھروں میں بھی ہم سے کوئی بات چیت نہیں کرتا تھا. ہمارے گہرے دوست بھی ہم سے نظریں چرا رہے تھے، ہمارے رشتہ دار قریبی بھی ہم سے نظریں چرا رہے تھے، کوئی ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا. ہم روزانہ سرکار کی بارگاہ میں جاتے تھے، سلام کرتے تھے اور پھر سرکار کے ہونٹ مبارک کی طرف نظریں گاڑتے تھے کہ سرکار ہمارے سلام کا جواب دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں.
لیکن کوئی مسلمان، کوئی صحابی ہم سے بات چیت نہیں کر رہا تھا. اور اس کے بعد اسی دوران کچھ دن جب، یعنی تقریباً 30 راتیں 30 دن جب گزر گئے تو سرکار کی طرف سے ایک اور قاصد آیا اور کہا کہ سرکار کا فرمان ہے کہ تمہیں اپنی بیویوں سے بھی الگ ہونا ہے. تو حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے فرمایا، عرض کی کہ قاصد، سرکار نے جو فرمان جاری کیا، کیا ہمیں صرف الگ ہونا ہے یا پھر ہمیں اپنی بیویوں کو طلاق دے کر کے رخصت کرنا ہے؟ تو اس قاصد نے کہا نہیں، صرف علیحدگی کا حکم دیا ہے، طلاق کا حکم نہیں دیا. تو اگر سرکار اس وقت ان کو طلاق کا بھی حکم دیتے تو سرکار کے حکم پر عمل کرنے کے لیے وہ اپنی بیویوں کو طلاق دینے کے لیے بھی تیار تھے. اور اس کے بعد حضرت کعب ابن مالک نے اپنی بیوی کو میکے بھیج دیا کہ جب تک سرکار کا حکم نہیں آتا ہے تب تک تم اپنے میکے میں رہو. 30 دن گزر چکے تھے، کوئی مسلمان، کوئی مومن ان کے ساتھ بات چیت نہیں کر رہا تھا. اور اس کے بعد غسان یا کسی اور جگہ کا ایک عیسائی بادشاہ، اس کو معلوم ہوا کہ کعب ابن مالک کے ساتھ ایسا ایسا حادثہ پیش آیا، ایسا ایسا واقعہ پیش آیا. تو اس نے اپنا قاصد بھیجا، اس نے اپنا خط کعب ابن مالک کے پاس بھیجا، ان کے نام بھیجا کہ کعب ابن مالک، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے سرکار نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، تمہارے سرکار نے تمہارے ساتھ ظلم کیا ہے، تم سے کوئی بات چیت نہیں کرتا، تم سے کوئی لین دین نہیں کرتا، تم سے کوئی معاملہ نہیں کرتا، تمہارے رشتہ دار، تمہارے یار دوست سب کچھ تمہیں چھوڑ چکے ہیں، تمہاری زمین تم پر وسعت کے باوجود تنگ ہو چکی ہے. اگر تم چاہو تو تم میرے پاس پورے اعزاز اور اکرام کے ساتھ آ سکتے ہو، میں تمہیں انعام و اکرام دے دوں گا، میں تمہیں خوش رکھوں گا، میں تمہیں یہ بنا دوں گا، وہ بنا دوں گا، میں تمہاری آئندہ کی زندگی خوشحال کر دوں گا. جب حضرت کعب ابن مالک کے پاس وہ خط پہنچا تو حضرت کعب ابن مالک نے خط دیکھا، آنسو آ گئے اور عرض کی، پروردگار یہ آزمائش ابھی واقعی تھی، میرے ایسے دن آ گئے کہ لوگ مجھے میری محبت میں شک کرنے لگے ہیں. اس کے بعد حضرت کعب ابن مالک روئے. کہتے ہیں کہ جب 40 اور 50 دن گزرے، وہ 50 دن ہم نے کیسی حالت میں گزارے ہیں یہ ہم بیان نہیں کر سکتے. اس کے بعد 50 دن کے بعد ایک آدمی اونچے جگہ پر چڑھ کر کے اس نے کہا، کعب ابن مالک اور تمہارے دونوں ساتھیوں کو خوشخبری ہو، تمہاری توبہ سرکار کی بارگاہ میں مقبول ہو چکی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول ہونے کے لیے آیت نازل فرمائی ہے. یہ بائیکاٹ ہوتا ہے، یہ بائیکاٹ ہے. خوشحال زندگی کا خط بھی آیا، حضرت کعب ابن مالک نے اس خوشحال زندگی کو ٹھوکر مار دی. سرکار کی غلامی میں بھلے پوری زندگی کہہ رہے ہیں مجھے بس ایک بات کا افسوس ہو رہا تھا، مجھے اس بات کا افسوس نہیں ہوا کہ مجھے سارے چھوڑ چکے ہیں، صرف ایک بات کا افسوس ہو رہا تھا کہ اگر اس بائیکاٹ کے دوران ہی سرکار وصال فرما گئے تو میرا کیا ہوگا؟ میں تو پوری زندگی ایسے گزارنا پڑے گا کہ سرکار نے میرا بائیکاٹ کر کر کے کہا ہوگا. اور اگر میرا وصال ہو گیا تو سرکار تو میری نماز جنازہ پڑھنے کے لیے بھی تشریف نہیں لائیں گے. کوئی مسلمان پتہ نہیں میری نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آئے گا بھی کہ نہیں آئے گا، یا اس وقت بھی میرا بائیکاٹ برقرار رہے گا. کہہ رہے ہیں صرف اس ایک بات کا افسوس ہوتا تھا اور پروردگار سے دعا کرتا تھا، پروردگار ایسا موقع آنے سے پہلے پہلے میری توبہ قبول ہو جائے، میرے اوپر سے یہ پابندی دور ہو جائے. تو ایسا بائیکاٹ اور پھر اس بادشاہ کا خط. لیکن حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اس بادشاہ کے آفر کو ٹھکرا دیا، اس کی پیشکش کو قبول نہیں کیا.
اور سرکار کی غلامی میں اسی زندگی کے ساتھ رہنے کو پسند کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت کعب ابن مالک نے سرکار کو مان لیا تھا. سرکار کی محبت ان کے دل میں، ان کے رگ رگ میں بس چکی تھی. اس وجہ سے وہ اس سرکار سے کہیں اور جانے کے لیے تیار نہیں تھے، اگرچہ کہیں اور ان کی زندگی خوشحال ہی کیوں نہ گزر جائے. لیکن اب ایسا ہوتا ہے کہ اگر ایک جگہ سے بائیکاٹ کا اعلان ہوا تو دوسری جگہ والے تیار بیٹھتے ہیں ان کو ہاتھوں ہاتھ لینے کے لیے، اور وہ شخص بھی ہاتھوں ہاتھ میں جانے کے لیے تیار رہتا ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا تم نے بائیکاٹ کیا، وہ لوگ میرا استقبال کر رہے ہیں گرم جوشی کے ساتھ. تو ایسی حالت میں بتاؤ کہ اتحاد کیسے ہوگا اور یہ اختلاف دور کیسے ہوگا؟ یہ اختلاف تو تبھی دور ہو جائے گا، اتحاد تبھی ممکن ہوگا کہ جب کسی ایک جگہ کو آپ مرکز تسلیم کر لیں گے اور اس کے بعد وہاں کے حکم کو اپنے لیے بہت ہی قابل اطاعت سمجھیں گے، اور وہاں سے اگر کسی کے بائیکاٹ کا اعلان ہو تو اس کا بائیکاٹ کر لیں. اور دیکھا بھی یہ گیا کہ اگر ایک مرتبہ میں، دو مرتبہ میں چھوڑ دیا گیا تو وہی آدمی جو آج عام مومنین کے تعلق سے گستاخی کر رہا ہے وہی کل اولیاء کرام کی بارگاہ میں گستاخی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور جو کل اولیاء کرام کی بارگاہ میں وہی پرسوں صحابہ کرام کے بارے میں بدزبان ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور وہی آگے چل کر کے جب سرکار کی بارگاہ تک بات پہنچتی ہے تو پھر وہ توحید کی آڑ میں سرکار کی بارگاہ کو بھی ٹھکرا کر کے سرکار کی بارگاہ کا بھی گستاخ بن جاتا ہے. مودودی کا یہی حشر ہوا. مودودی کے نزدیک صرف دو سچ بولتے تھے، بس دو تھے جن سے غلطی نہیں ہوئی تھی مودودی کی زبان میں. ایک اللہ تبارک و تعالی اور ایک خود مودودی اپنے آپ کو سمجھتا تھا. باقی وہ انبیاء کرام کی بھی غلطیاں زندگی بھر گناتا رہا، صحابہ کرام کی بھی غلطیاں اور خطائیں ہی اپنی کتابوں میں اپنی غلاظت میں بھرتا رہا، اور اولیاء کرام کو تو کچھ شمار میں ہی نہیں لاتا تھا. تو جو عام مومنین کو نظر انداز کر لے، ان کی قدر نہ کرے، جن عام مومنین کی قدر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ شریف کو دیکھ کر فرمایا کہ کعبہ بے شک تو بہت معظم ہے، مکرم ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ایک بندہ مومن کی شان تجھ سے بھی زیادہ معظم اور مکرم ہے. تو جو عام مومنین کی بارگاہوں میں بد زبان ہو جائے گا اس کا حشر پھر وہی ہوتا ہے کہ وہ اولیاء کرام صحابہ کرام سے ہوتے ہوئے خود سرکار کی بارگاہ کا بھی گستاخ ہو جاتا ہے. اور جس طرح سرکار کی اطاعت اللہ کی اطاعت، جس طرح سرکار کی بیعت اللہ کی بیعت، جس طرح سرکار کا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اسی طریقے سے سرکار کی بارگاہ کا گستاخ وہ رب کی بارگاہ کا گستاخ قرار پا کر کے وہاں سے مردود اور مرجوم کر دیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان بارگاہوں کا ادب سکھائے، اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان نے جو ادب اور احترام اور جو محبت ہمیں ان بارگاہوں سے کرنا سکھائی، اللہ تبارک و تعالی اسی مسلک عشق و محبت پر ہمیں قائم و دائم رکھے، اسی پر ہمیں ہمارا حشر فرمائے، ہمارا خاتمہ فرمائے، اسی پر ہمیں چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.